عبد الحی. عبد الحی. جی ہاں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت دن کے بعد اسٹریم میں آیا ہوں آپ کی وجہ نہیں, پچھلے ہفتے آئے تھے آپ, آئے بہت دن کے بعد. میں ہی آیا ہوں. میں 8-9 مہینے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں, کم موقع ملا آپ سے بات کرنے کا. اچھا چلو آج مل گیا, بولیں. میرا سوال خلافت کے متعلق تھا. ہوں. یہ 100 سال پہلے خلافت ختم کر دی گئی, تو اس میں یہ تھا نا کہ سنت موقدہ ہے یا سنت موقدہ ہے, یا پھر ایسا مسئلہ ہے کہ خلافت 3 دن کے اندر قائم ہو جانی چاہیے. یہ سوال میرا تھا کہ اب تک خلافت قائم کیوں نہیں ہوئی. خلافت سے کیا مراد ہے؟ خلافت سے مراد ہے کہ ایک ہی خلیفہ ہو سب مسلمانوں کا, پوری امت اجماع کا. ٹھیک, تو اگر مان لیجئے الگ الگ خلافتیں ہوں تو, اور دونوں پیسفل رہ رہے ہوں, یعنی دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی مسئلہ نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ ایسٹ میں فلاں خلافت ہے, ویسٹ میں فلاں خلافت ہے, تو کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. دیکھیں, خلافت اصل یہ ہے کہ خدا کی زمین میں خدا کے احکام نافذ ہوں. خلافت کا مطلب یہی ہے نا. جی. ہاں, کیمرہ کیوں بند کر دیا؟ کیمرہ جب آپ نے کھولا تھا تو ذرا انٹریکشن کرنے میں آسانی ہوتی ہے, اگر نہ کھولتے شروع سے تو بات الگ ہے. چلیے, خیر مرضی ہے آپ کی. تو خدا کی زمین میں خدا کے احکام نافذ ہوں. جی تصور کریں کہ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں پورے عالم اسلام کا ایک لوتا خلیفہ ہوں, جی لیکن ہو ظالم و جابر اور خدا کے احکام کو نافذ نہ کرتا ہو صحیح طریقے سے, جی. تو ایسا خلیفہ آپ کے نزدیک قابل قبول ہے؟ نہیں, میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک. حجاج بن یوسف, اور وہ تو گورنر تھا اس کے زمانے میں, جی مثلا خلیفہ عبد الملک جی عبد یا الملک سلیمان ابن عبد الملک, اور جی ایک سے ایک آئے بعد میں, جی عباسیوں میں بھی آئے, خلیفہ ایک جی تھا. تو جی. آپ اس خلافت کو صحیح سمجھتے ہیں؟ نہیں, جو اس میں ظالم بادشاہ تھے ان کا تو لیکن مطلب جو خلیفہ تھے نا, خلیفہ ہے, وہ خلیفہ تھے. ظالم خلیفہ ہے, اگر اس کے سب نے اس کے ہاتھ پہ خلافت قبول کر لی ہو, وہ تو خلیفہ بن گیا نا ہمارا. خلیفہ بن گیا لیکن بنا جی ظالم, تو کیا جی اس سنت جو بھائی ہمیں تو خلافت چاہیے تھی, تو اب یہ والی خلافت تو مل گئی, خلیفہ ایک ہے ظالم, جی. اللہ کا حکام نافذ نہیں کرتا, تو اب یہ والا خلیفہ آپ کے نزدیک قابل قبول ہے؟ نہیں جی, قبول نہیں ہے بالکل بھی. قبول نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ جی. اس کے خلاف بغاوت کر کے اس کو ہٹائیں گے. جی, بغاوت کر کے ہٹانا پڑے گا. اچھا, خلیفہ کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی, مسئلہ یہ ہے. ہاں, یہ بھی مسئلہ ہے. تو اب بات یہ نکلی کہ خدا کی زمین میں خدا کے احکام کو نافذ کرنا ہے اور عالم اسلام کو مضبوط بننا ہے. عالم اسلام جی کو مضبوط بننا ہے کہ مسلمان پر مسلمان ہونے کی وجہ سے کوئی ظالم ظلم نہ کر سکے. یہ مطلب جی, ہے نا. ٹھیک. یہی اب مطلب ہے. یہی مطلب ہوا. اب اگر مان لیجئے سارے مسلمان مل کر اسی کی دعا کریں, اسی کی کوشش کریں, تو جی. اب کوئی ٹینشن تو نہیں. نہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک. اگر مان لیجئے یہ ہو کہ بھئی جتنے ملک ہیں عالم اسلام کے, مثلا 50 سے زیادہ 52 سے زیادہ ملک ہیں, جی سب ایک آرگنائزیشن بنا لیں جی. اور ایک اس آرگنائزیشن کا ایک لیڈر ہو, اور جی یہ ہو کہ بھئی ہماری فورن پالیسی ایک ہوگی اور جی ہماری جو اکنامک پالیسی ہوگی وہ بھی ایک ہوگی. باقی ہماری جی جو اپنی نیشنل آئیڈینٹیز ہیں وہ الگ ہو سکتی ہیں. بھئی ایک آدمی عربی بولتا ہے, ایک یعنی افغانی بولتا ہے, ایک پشتو بولتا ہے, ایک تاجکی بولتا ہے, نو پرابلم. تو جی جی اب چونکہ لیکن پوری سب کے سب ایک آرگنائزیشن کے تحت ہے اور اس آرگنائزیشن کا ایک لیڈر ہے, فورن پالیسی ایک ہے, اکنامک پالیسی ایک ہے, تو بس ہو گئی خلافت قائم. لفظ خلیفہ کا اختیار کرنا ضروری نہیں ہے. لفظ خلیفہ کا اختیار کرنا ضروری نہیں ہے. جی, جی وہ اس کو آپ زمانے کی ضرورت کے مطابق اس کو آپ پریزیڈنٹ بھی بول سکتے ہیں, اس کو آپ یعنی
لیڈر بھی بول سکتے ہیں, امام بھی بول سکتے ہیں, عربی میں امیر بول سکتے ہیں, اس کو ملک بول سکتے ہیں, اس کو کچھ بھی بول سکتے ہیں. لفظ خلیفہ ضروری نہیں ہے. جی جی ضروری کیا ہے کہ آپ کی فورن پالیسی ایک ہو اور آپ کی اکنامک پالیسی ایک ہو. تو تمام مسلمانوں کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنا جو بھی کنٹریبیوشن ہے وہ کنٹریبیوشن اس میں ڈالنا چاہیے. ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم اویئرنیس پیدا کریں؟ تو ہم اویئرنیس پیدا کریں گے اور کرتے ہیں کہ بھائی تمام کے تمام مسلمانوں کو اپنی آئیڈینٹی ختم کرنے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا ہے. آپ کو اگر مان لیجئے ملیشین رہنا ہے, ملیشین رہو, لیکن ملیشیا ایک مسلم اسٹیٹ ہے. ایک بنگلہ دیش کو بنگالی رہنا ہے تو رہو, وہ ایک بنگالی اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے, افغانستان کو افغانی رہنا ہے, رہو. آپ کو افغانی بولنی ہے, افغانی کلچر کو فالو کرنا ہے, افغانی پلاؤ کھانی ہے, کھاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. کوئی آپ کی تہذیب کو ختم نہیں کرنا ہے. لیکن جتنے بھی ملک ہیں مسلمان, وہ سارے کے سارے ایک ایسی آرگنائزیشن قائم کریں کہ جو یہ پابند کرے کہ فورن پالیسی ایک ہوگی اور فائنینشیل پالیسی ایک ہوگی, تو یہ کافی ہو جائے گا. یہ کافی ہو جائے گا. اب اس میں جیسے الگ الگ اسٹیٹ کے پی ایم ہوئے گے, وہ جیسے کہ خلیفہ تو ایک ہی رہے گا, اس میں جی بھی کہ الگ الگ رہ سکتے ہیں. ہاں, تو اب دیکھیں قانون بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. پہلا جی قانون ہوتا ہے جس کو آپ کانسٹیٹیوشن بولتے ہیں, اور اسی کی بنیاد پر حدود اور قصاص, یعنی جو اسلامک کرمنل لا ہے. تو کرمنل لا سب جگہ ایک ہونا چاہیے. سول لا کے اندر ویریشن ہو سکتا ہے. سول لا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں سول لا میں قاضی کے اوپر, جج کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ تم اپنے اعتبار سے فیصلہ کرو کہ کیا چیز صحیح ہے. اسی کو بولتے ہیں تعزیر. تعزیر کا لفظ سول لا میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض جگہ کرمنل لا میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا ریپ کی سزا اسلام قرآن میں نہیں ہے, لیکن تعزیرن ہے کہ ریپسٹ کو قتل کیا جائے گا, تعزیرن قتل کیا جا سکتا ہے, اور اس سے کوئی سخت سزا وہ بھی دی جا سکتی ہے. تو جو حدود اور قصاص ہیں وہ سب کو اپلائی کرنے ہوں گے. تعزیر ہر ایک کی الگ الگ ہو سکتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایجپٹ میں کوئی تعزیری قانون الگ ہو اور ملیشیا میں الگ ہو. جی تو دیکھیں, ہر ملک کی آئیڈینٹی, لنگوسٹک آئیڈینٹی, نیشنل آئیڈینٹی اور جو کلچرل آئیڈینٹی ہے وہ بھی باقی رہ سکتی ہے اس طرح. اور مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم بھی نہیں کر پائے گا, چونکہ جب 52-53 ممالک ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کی فورن پالیسی ایک ہوگی اور فائنینشیل پالیسی ایک ہوگی. فائنانس اس لیے ضروری ہے کہ اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر فائنانس کے اوپر ہٹ کرتا ہے کوئی ملک, تو دوسرے ملک کو بھی اگر وہ پین ہو رہا ہے, دوسرا ملک بھی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ میرا نقصان ہے, تبھی تو سارے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر ہر ایک کا فائنانس الگ ہو گیا تو کوئی ساتھ میں نہیں آئے گا. کوئی ساتھ نہیں. چلے ٹھیک ہے حضرت, اجازت لیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے, میں یہ کہہ رہا تھا میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا, آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.